warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, di malam yang penuh berkah ini kita berkumpul bersama, bertatap muka dengan para guru kita tercinta, dengan para habaib yang mulia. Wabil khusus kita semua di malam ini berkumpul bersama tamu kita tercinta. Nama beliau adalah Maulana Syekh Ahmad Ruhi Ad-Duhaibi Al-Jailani, yang mana asal beliau dari negeri Libanon, Tripoli Utara. Jadi sebelah sananya tulang bawang ya. Sebelah sana tulang bawang, dari tulang bawang tinggal nyebrang laut aja, kata beliau. Beliau merupakan cucu yang ke-28 daripada Sultanil Auliya Burhanil Asfiya Qutbir Rabbani wal Ghawthis Samadani Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Quddasallahu sirrahul ajiz. Dan yang ke-40 daripada Nabi kita tercinta, baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datangnya beliau ke Indonesia bukan terbawa air, bukan terbawa angin. Datangnya beliau ke Indonesia merupakan perintah daripada kakek beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Quddasallahu sirrahul ajiz, yang memerintahkan melalui isyarat yang beliau terima akan satu negeri, satu daerah, satu tempat di mana Islam bertumbuh berkembang secara pesat dan sempurna. Maka setelah isyarat tersebut beliau memutuskan untuk melangkahkan kaki mencari di mana gerangan negeri tersebut, sehingga tempat demi tempat, daerah demi daerah, negara demi negara, negeri demi negeri beliau datangi, beliau singgahi, beliau kunjungi. Singkat cerita, perjalanan yang lumayan panjang, 18 tahun beliau mencari Indonesia, berkeliling dunia, berkeliling negara. Dari tahun 2000 beliau melangkahkan kaki, singkat cerita sampailah beliau di Indonesia di tahun 2018. Ketika sampai di Indonesia, beliau menyaksikan secara langsung dengan mata kepala beliau umat Islam yang ada di Indonesia. Dan ternyata negara yang diisyaratkan oleh Syekh Abdul Qadir adalah negara Republik Indonesia. Sehingga mulai saat itulah beliau jatuh cinta terhadap Indonesia dan memutuskan untuk menjadi khadim di Indonesia. Saking cintanya beliau terhadap Indonesia, sampai-sampai beliau bercita-cita ingin mati dan dimakamkan di negeri Indonesia. Semoga dengan hadirnya beliau di tengah-tengah kita semua menambah-nambah rahmat dan barakah dari Allah Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang mau mengikuti daripada perkembangan dakwah beliau di Indonesia bisa mengikuti melalui akun Instagram beliau yang namanya Ahmad Ruhi. Bisa diikuti, bisa di follow agar kita bisa mengikuti dan memfollow daripada kegiatan safari dakwah beliau di negara Republik Indonesia. Fa'alaihi falyatafaddal mashkur. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Waalaikumsalam. Saya bahasa Indonesia sedikit-sedikit. Apa kabar? Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam علمنا وأمرنا أن نشكر الناس، من لا يشكر الناس لا يشكر المولى عز وجل. وأنا الفقير إلى الله سبحانه وتعالى، واجب علي أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى صاحب هذا المجلس أو أصحاب هذا المجلس
أعني بذلك كياي إروين وكياي محمد سيف الدين. أسأل الله إروين وسيف الدين سما بويم سما مثل الشعر هذا إروين وسيف الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا خير جزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم صالح أعمالكم. آمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم العمر الطويل والرزق الكثير والذرية الصالحة، وأن يرفع من درجاتكم في الدنيا والآخرة. آمين يا رب العالمين. الشكر الأصلي الأول والأخير إلى من كان سببا لوجودي في لامبونج، أعني بذلك أخي وحبيبي وإن شاء الله رفيقي في الجنة الحسيب النسيب الحبيب أبو بكر العطاس. Terima kasih banyak. Beb, siap bos. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك عني خير الجزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع المسلمين والمسلمات بعلومك وصلاحك. آمين يا رب العالمين. أيضا هناك موجود أداة سلام خصوص وأتأبى إلى جمعية نهضة العلماء NU حرمات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم عني وعن العلماء وعن المبلغين وعن المشايخ وعن الحبائب خير الجزاء، لأن هذه جمعية NU للحقيقة هي تساهم في نشر الدعوة في أندونيسيا وفي سائر بلاد المسلمين، وتساهم في خدمة المشايخ والعلماء والمبلغين، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. أيضا الشكر موصول إلى جميع الأساتذة والمشايخ وأصحاب المجالس والعلماء والحاضرين والحاضرات، وخصوصا إلى البوليسي والTNI وكل والبنسر والحضرة الحاضرين الأنصار. خلاص هذا أنا lupa. Nanti ada sampai tahun depan ana enggak ada beres. الحاضرين والحاضرات أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا بكم في الدنيا أن يجمعني بكم في الآخرة في الفردوس الأعلى مع حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. Nabi kita semua, Tuhan kita yang mulia baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang datang dengan adab, datang dengan akhlak, mengajarkan budi pekerti yang baik dan mulia. Beliaulah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, siapa orang yang tidak bersyukur kepada sesama manusia, orang tersebut tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu suatu keharusan dan kewajiban untuk saya, kata beliau, untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sahibul bait, sahibul majlis, sahibul baramij, yakni Ustadz Erwin dan Kiai Saifuddin. Kata beliau sama akhirnya Kiai Ustadz Erwin dan Kiai Saifuddin. Semoga beliau senantiasa diberkahi oleh Allah Ta'ala, panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala langkah perjuangannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dikabulkan apa yang menjadi cita-citanya yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pun demikian, rasa syukur dan terima kasih awal dan akhir saya sampaikan kepada saudara saya, saudara seakidah, saudara seagama, saudara sedarah, yang insya Allah beliaulah yang akan menjadi teman baik saya kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Habib An-Nasib Al-Hasib Al-Habib Abu Bakar Al-Attas. Semoga kebaikan beliau dibalas dengan sebaik-baik balasan oleh Allah Ta'ala. Amin. Dan semoga beliau digampangkan segala yang menjadi urusannya dunia dan akhirat, dan dikabulkan apa yang menjadi tujuannya yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga ada satu salam khusus saya sampaikan, yaitu kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama NU. Semoga NU semakin jaya dan semakin bersinar di Indonesia. Jam'iyah Nahdlatul Ulama adalah satu kelompok yang sering membantu daripada perjuangannya para ulama dan syiar Islam ini. Semoga NU semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga salam hormat beliau sampaikan kepada seluruh para tokoh yang hadir di tempat ini, baik tokoh agama maupun tokoh masyarakat.
para kiai, para habaib, para ajengan, para tuan-tuan guru, para asatid, para pimpinan-pimpinan daripada pondok pesantren dan pimpinan majelis yang ada di tempat ini, yang mohon maaf beliau tidak bisa sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta beliau kepada mereka semua. Juga seluruh tokoh masyarakat yang hadir di tempat ini, terlebih terkhusus salam penghormatan beliau kepada seluruh bapak kepolisian dan tentara, begitupun sahabat-sahabat Banser dan Ansor. Tadi di apa? Dan tidak lupa Fatayat juga kata beliau, juga Kerasakti katanya. Ya, tapi beliau tadi komplain kalau disebut sama saya terus-terusan sampai subuh nggak beres-beres katanya. Masya Allah. Ini alhamdulillah ada Fatayat katanya. Ini kalau bahasa Arab Fatayat itu maknanya perempuan gadis yang umurnya itu dari 15 tahun sampai 19 tahun. Tapi ini udah tua semua. Juga seluruh para hadirin hadirat, muslimin muslimat, umat baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sebagaimana kita dikumpulkan di tempat ini, esok kita dikumpulkan kembali di surganya Allah, dikumpulkan di surga Firdaus A'la bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Mohon maaf ya. Kesyanda ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad Nabiyyil Amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. نشكر المولى عز وجل ونحمده وأن جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مسلمين مؤمنين قانتين تائبين لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى تفضل علينا بنعم كثيرة ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله عليكم لا تحصوها. لكن أفضل نعمة أنعم الله بها علينا يا شيخنا أن جعلنا مسلمين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه النعمة الواحدة لو سجدنا شكر لله سبحانه وتعالى منذ الولادة حتى الموت لا نوفي لها عليه حقنا أبدا، ولا نشكر الله عليه حقنا أبدا، ولا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لمجرد أننا مسلمين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أخبرنا عن هذا النبي الذي نحتفل بمولده في هذه الليلة المباركة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا الله سبحانه وتعالى رحم جميع المخلوقات ببركة وشفاعة وكرامة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جميع المخلوقات حتى الكفار، حتى هؤلاء المجرمين الذين يقاتلون المسلمين في غزة اليهود، الله رحمهم ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا وما عليها إكراما وإجلالا وتعظيما لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن المولى عز وجل يا أخوان أنعم الله علينا، اختارنا، أعطانا بونص أو VIP أو خصنا بهذه الرحمة، وأخبرنا في القرآن الكريم أيضا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فإذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو رحمة للعالمين، لكن الله سبحانه وتعالى خص بهذه الرحمة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، على هذه المنة، على هذا الفضل. يجب علينا أن نشكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يجب علينا أن نتبع ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يجب علينا أن نسير على ما سار عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نرى ما يحدث الآن في غزة وفي سائر بلاد المسلمين. الناس ابتعدوا، الله سبحانه وتعالى أنزل علينا البلاء. اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. اللهم لا نسألك رد القضاء
ولكن نسألك اللطف فيه. لماذا؟ لأن المسلمين للأسف الشديد ابتعدوا عن دينهم، ابتعدوا عن تعاليم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ابتعدوا عن القرآن الكريم وما جاء بالقرآن الكريم. فمن أراد النجاة يوم القيامة، ومن أراد رضا الله سبحانه وتعالى، ومن أراد النصر في الدنيا وفي الآخرة، ومن أراد الدرجات العلى في الدنيا وفي الآخرة، يجب عليه أن يتبع ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم أمرين إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي، أي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا نجاتنا في الدنيا وفي الآخرة هو كتاب الله القرآن الكريم وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. معادلة بسيطة حتى نثبت محبتنا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نثبت أننا فعلا حقا نستحق أن نكون من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يجب علينا أن تكون محبتنا صادقة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يجب علينا أن نتبع جميع ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى ننال بذلك النجاة في الدنيا وفي الآخرة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله، أي رضا الله واليوم الآخر الجنة، وذكر الله كثيرا، أي الله سبحانه وتعالى ملأ قلبه بذكر المولى عز وجل. وأيضا في هذا المجلس المبارك مع الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه أجر عظيم. يا أخوان، لا أحد يعرف كم هو أجر وبركة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بركة في الدنيا وفي الآخرة، زيادة في الرزق وزيادة في الذرية وصحة في البدن وعلو الدرجات ببركة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بشر كل من احتفل بمولد رسول الله فهو رفيقه في الجنة. من أنفق في مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم درهما فهو رفيقه في الجنة. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من أحيا مولد رسول الله فكأنما أحيا الإسلام من جديد. هذا ببركة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لا يكفي، يجب علينا أن تكون محبتنا خالصة لله سبحانه وتعالى ولسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى نستحق فعلا أن نكون من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا في هذا المجلس المبارك نحتفل سويا أو نقرأ سويا حول سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، الذي هو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا بذلك لكم أجر عظيم، كل من أحيا حول سيدنا عبد القادر وكل من قرأ مناقب سلطان أولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، وكل من جعل سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره أسوته وقدوته في الحياة نال النجاة يوم القيامة. لماذا؟ لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بشرنا جميعا: من أحب أهل بيتي يا حبيبي أنا أحبك في الله لكي يحبني رسول الله، ليس لأنك جميل لكن لكي يحبني رسول الله. من أحب أهل بيتي فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله. وبمحبتكم لسلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، وقراءتكم الأسبوعية أو اليومية أو الشهرية أو السنوية لمناقب سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، فهذا دليل محبتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحب أهل بيتي فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله. سلطان الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره هو من أهل بيت رسول الله من جهة الأب والأم، فول باكج، محبة كثيرة. فإذا من أحبه أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحب رسول الله أحبه الله، ومن أحبه الله رضي الله عنه في الدنيا وفي الآخرة، ومن أحبه الله بارك الله له في عمره، ومن أحبه الله بارك الله في رزقه، ومن أحبه الله بارك الله في ذريته، ومن أحبه الله بارك له في علومه، ومن أحبه الله رفع الله درجاته في الدنيا وفي الآخرة، ومن أحبه الله فتح الله على قلبه، ومن أحبه الله أدخله الجنة يوم القيامة مع حبيبنا محمد وسيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. فلذلك نعم فنواظب على قراءة مناقب سلطان الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني، ونواظب على قراءة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا بالله. نحن نعبد الله، من تعبد يا حبيب الله؟ صحيح؟ نحن نعبد الله، نحن لا نعبد الأنبياء ولا نعبد الأولياء ولا نعبد سلطان الأولياء ولا نعبد الدين، نحن نعبد الله الذي لا إله إلا هو. لكن سيدنا محمد
وسلطان الأولياء والأولياء والحبائب والصالحين نجعلهم وسيلة لنا عند الله. يا الله يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات ويا غافر الزلات، بشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبوسيلة سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، اقضي لي حاجة كذا كذا، والله أعدكم بأن حاجتكم مقضية بإذن المولى عز وجل باليقين إن شاء الله. نصيحتي الأخيرة إلى الجميع لأن الوقت قصير الآن، جم 10:30 menit. أكثروا من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، محبة برسول الله، تقربا إلى الله، علوا في الدرجات، محوا في السيئات، زيادة في الحسنات، بركة في الخيرات. الذي بشرنا وأخبرنا من صلى علي في كل يوم 10 مرات وجبت له شفاعتي يوم القيامة. شفاعة ل10 مرات سهل قليل. اللهم صل على سيدنا محمد، 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 اللهم صل على سيدنا محمد. وجبت لك شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ومن صلى علي في كل يوم 100 مرة قضى الله له بها 100 حاجة، 30 في الدنيا و70 في الآخرة. ومن صلى علي في كل يوم 1000 مرة لم يخرج من الدنيا إلا وقد تبوأ مقعده في الجنة، أي لم يخرج من الدنيا إلا وقد بشره المولى عز وجل بمقعده في الجنة. أسأل المولى عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. فهمتم؟ فهم؟ Paham enggak? Rada-rada paham. Paham. Enggak sama sekali. Akhirnya ini berdoblong. Kenapa enggak belajar bahasa Arab? Hah? Karena saya bahasa Inggris sedikit-sedikit. Ayo. Khalil? Antum? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. ما اسمك؟ كم عمرك؟ Berapa umurmu? الفاطمة 45. من أين أنت؟ من بكراسي هذا. كم زوجة لديك؟ كم زوجة لديك؟ istri berapa istri? Wow. Dua. Wahid. Takut? Takut atau mau lagi? Takut? Istri aku hadir sini. Oh, takut. Alhamdulillah, beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita semua umat Islam, yang telah menjadikan kita semua orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah menjadikan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak daripada kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, daripada mulai nikmat zahir maupun nikmat batin. Andai kata kita menghitungnya, wa in ta'uddu ni'matallah, andai kata kita menghitung-hitungnya saja nikmat Allah, maka pasti tidak akan bisa untuk menghitung daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada sekian deretan banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat teragung dan nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, yaitu dijadikan kita semua sebagai umat baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata kita bersyukur, bersujud kepada Allah
daripada semenjak kita dilahirkan sampai mati, sampai yaumil kiamah, kita bersujud kepada Allah untuk bersyukur dijadikan kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan cukup daripada sujud tersebut untuk menebus daripada kenikmatan satu saja, kenikmatan kita dijadikan umat baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah makhluknya, di tengah-tengah kita semua, sebagai wujud rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagai wujud daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'anul Karim, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkecuali menjadi wujud rahmat, sumber kasih sayang Allah Subhanahu wa taala lil alamin, untuk seluruh alam semesta yang ada. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan daripada rahmat tersebut, anugerah tersebut, kasih sayang tersebut, yang mana Allah taala menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi wujud kasih sayang untuk seluruh makhluk Allah, seluruh yang diciptakan oleh Allah, seluruh yang diciptakan oleh Allah mendapatkan rahmat daripada diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta Yahudi sekalipun, Nasrani sekalipun, yang memusuhi Islam sekalipun, yang tidak menyembah Allah sekalipun, mereka mendapatkan rahmat Allah berkat diutusnya dan dilahirkannya baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta orang-orang Yahudi sekalipun yang memerangi Gaza di saat ini, yang menghancurkan Gaza di saat ini, mereka mendapatkan kenikmatan, bisa hidup, bisa memiliki keluarga, bisa makan dan bisa minum, tidak terlepas daripada rahmatnya baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi daripada rahmat anugerah ini Allah taala khususkan untuk kita semua muslimin mukminin umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah taala berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'anul Karim, "Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin." Shadaqallahul azim. Laqad manallahu 'alal mu'minin, dan sungguh telah benar-benar aku memberikan satu anugerah yang besar, karunia yang luar biasa terhadap mukminin. Apa anugerah tersebut? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, ketika Allah taala mengutus satu utusan dari bangsa manusia di tengah-tengah bangsa manusia tersebut, yaitu nabi kita tercinta baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang mengajarkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun keadaan manusia pada sebelumnya di dalam kesesatan yang nyata. Maka dari itu wahai saudara-saudari, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukurlah kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan kita semua sebagai umat baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dicabut daripada kenikmatan tersebut, pada dasarnya banyak orang yang kurang bersyukur menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga daripada kenikmatan tersebut tidak terasa daripada nikmatnya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang di zaman sekarang banyak yang jauh daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bertolak belakang dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Islam mudah dipecah belah, sehingga Islam mudah dihancurkan, sehingga perkara inilah yang menjadi sebab turunnya balai, yang menjadi sebab turunnya musibah. Islam digempur di mana-mana. Ini tidak terlepas karena umat Islam jauh daripada ajaran baginda Nabi besar Maulana
Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak menolak daripada qada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala anugerah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bentuk daripada rasa syukur kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti jejak langkah ajaran dan perintahnya daripada baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberikan dua mustika untuk kita semua. Taraktu fikum amrain, aku meninggalkan untuk kalian semua dua mustika. In tamassaktum bihima, andai kata engkau berpegang teguh terhadap dua mustika tersebut, lan tadillu ba'daha abada, tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Kalian akan selamat di dunia dan di akhirat. Apa dua mustika tersebut? Yang pertama kitab Allah, Al-Quranul Karim, dan yang kedua adalah sunnah baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjalanlah di jalan Quranul Karim dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua berkumpul di tempat ini memperingati daripada maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkumpul akan kecintaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan yang seperti ini yang dikatakan oleh Sayyiduna Abu Bakar Siddiq, siapapun yang andil di dalam mensukseskan acara maulid Nabi, siapapun itu orangnya akan menjadi teman duduknya Sayyiduna Abu Bakar Siddiq di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang beliau sabdakan, man anfaqa dirhaman fi maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam fa huwa rafiqi fil jannah. Siapa orang yang menginfakkan hartanya, mengorbankan hartanya walaupun 1 dirham saja untuk mengadakan daripada maulid baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut pasti akan menjadi teman dudukku kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah mengatakan, man ahya maulidar Rasul sallallahu alaihi wasallam faka'annama ahyal Islam min jadid. Siapapun yang ikut andil di dalam mewujudkan maulid Nabi, di dalam meramaikan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seolah-olah orang tersebut telah menghidupkan Islam dari baru kembali, memiliki pahala berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang besar, anugerah yang luar biasa. Akan tetapi semua itu tidak cukup. Sempurnakanlah daripada majlis maulid kita ini dengan kita mengikuti seluruh yang didatangkan oleh Nabi kita tercinta baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kita berkumpul di tempat ini daripada memperingati haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Ini pun adalah perkara yang sangat bagus. Ini pun adalah perkara yang sangat luar biasa, mengundang keberkahan yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita tercinta baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba ahla baiti faqad ahabbani wa man ahabbani faqad ahabbahu Allah. Siapa orang yang mencintai ahlu baitku, maka orang tersebut telah mencintaiku. Siapa orang yang mencintaiku, maka pasti akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz adalah cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah darah dagingnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayahnya daripada cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibunya daripada cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita mengenang daripada haul Syekh Abdul Qadir ataupun membaca daripada manaqib Syekh Abdul Qadir, baik itu mingguan, bulanan ataupun tahunan, inilah yang akan mengundang daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan mengundang daripada cintanya Nabi kita tercinta baginda Nabi besar Maulana Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam, siapapun orangnya yang mencintai ahlu bait Nabi. Beliau tadi memisalkan, saya mencintaimu wahai Habib. Kenapa saya mencintai Habib? Bukan karena Habib ganteng, bukan karena Habib gagah, bukan, karena beliau adalah cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya mencintai Habib, maka pada hakikatnya saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita telah mencintai Rasulullah, maka pasti akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang telah dicintai oleh Allah taala akan diberkahi oleh Allah, akan digampangkan segala cita-citanya oleh Allah, akan diberkahi umurnya, diberkahi keluarganya, diberkahi pekerjaannya, diberkahi turunannya, digampangkan cita-citanya, digampangkan masuk surganya Allah taala dengan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasihat terakhir dari saya, kata beliau, perbanyaklah membaca sholawat salam kepada baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat penghapus dosa kita semua. Sholawat yang akan menjadikan tinggi derajat kita di hadapan Allah. Sholawat yang akan memberkahi kehidupan kita. Sholawat yang akan memberkahi anak turunan kita. Sholawat yang akan menjadikan gampangnya rizki kepada kita semua. Sholawat yang akan menjadikan gampangnya berkahnya rizki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat yang akan menerangi hati kita. Sholawat yang akan membimbing daripada kehidupan kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita tercinta, baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang bersolawat kepadaku 10 kali saja di setiap harinya, maka wajib mendapatkan syafaat pertolonganku kelak yaumal qiyamah. Hanya 10 kali saja. Beliau tadi memisalkan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 10 kali. Hanya waktu sebentar, maka jaminan kabar gembira dari Rasul, wajib mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang bersolawat kepadaku 100 kali di setiap harinya, maka Allah taala pasti akan mengabulkan 100 hajat keinginannya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. 30 diberikan di dunia, 70 Allah Ta'ala berikan di akhirat. Juga beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang bersolawat kepadaku 1000 kali di setiap harinya, maka tidak akan mati orang tersebut terkecuali telah diperlihatkan dan digembirakan dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita menjadi ahli surga Allah, menjadi golongan orang yang mendengarkan nasihat dan mengikuti nasihat baik tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma inna nas'aluka bima sa'alaka bihi habibuka wa nabiyyuka wa syafi'uka Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tarfa 'anna ad-da'a wal bala'a wal ghalaa'a wal wabaa'a wa su'ata al-a'daa'. توفنا وأنت راض عنا وألحقنا بالصالحين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة إلا يسرتها وأعطيتها بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل قبرنا روضة من رياض الجنة. اللهم أنطق ألسنتنا عند السؤال. اللهم بيض وجوهنا يوم تسود الوجوه. اللهم أظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك وأصلح شأننا كله يا أكرم الأكرمين. يا رجاء السائلين يا أمان الخائفين يا مجيب دعوة المضطرين. أنت قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. نتوسل إليك بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم بركة وكرامة سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره
أن تغفر ذنوبنا جميعا وتبدل سيئاتنا حسنات. ثبتنا على صراطك المستقيم وهون علينا سكرات الموت وشفع نبيك محمدا فينا واعطي كل منا سؤله يا الله وارزقنا الحسنى والزيادة. الحسنى حسن الخاتمة والزيادة النظر إلى وجهك الكريم يا الله. وارزقنا حج بيتك الحرام في هذا العام وفي كل عام إنك قريب سميع مجيب. اللهم بارك هذا المجلس وبارك أصحاب هذا المجلس وبارك جميع من حضر في هذا المجلس. اللهم بارك بهم وبأصولهم وبفروعهم إلى يوم الدين. اللهم أنزل عليهم السكينة والرحمة والرضا والغفران. أمدهم بمدد من عندك يا الله وارزقهم رزقا حلالا طيبا مباركا فيه واجعل ذريتهم ذرية صالحة تعبدك ولا تشرك بك شيئا. اللهم نور قلوبهم بالإيمان وبالقرآن وبمحبة نبيك العدنان محمد صلى الله عليه وسلم. اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أرسل ثواب ما قرأنا ونور ما تلونا هدية واصلة إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن جانب الشريف إلى الأنبياء والمرسلين صحابة رسول الله أجمعين. سيد الباز عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وإلى والدينا ووالديكم مشايخنا ومشايخكم من علمنا من علمكم من له حق علينا إلى يوم الدين. أمواتنا أمواتكم جميع أموات المسلمين كافة عما لهم منا مثل ثواب سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تفضل يا وكيل. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semuanya duduk di tempatnya masing-masing. Insyaallah sekarang kita sebentar lagi akan bertabarruk mencium rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mau bertabarruk agar duduk terlebih dahulu, insyaallah beliau mengizinkan kepada semuanya yang hadir di tempat ini untuk bertabarruk mencium rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau meminta satu syarat kepada semuanya. Apa syaratnya? Harus tertib dan rapi. Siap tertib? Siap rapi? Biasanya kalau tidak tertib, tidak rapi, beliau nanti walaupun di tengah-tengah lagi tabarruk berdesak-desakan atau tidak rapi, beliau tutup dan beliau berangkat dari tempat ini. Jadi untuk berlangsungnya daripada acara tabarruk ini dimohon kepada semuanya agar tertib dan rapi. Dimulai laki-laki dan nanti diikuti oleh perempuan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau Maulana Syekh Ahmad Ruhi Ad-Duhaibi Al-Jailani Al-Fakir mewakili daripada beliau. Beliau memegang satu lembaga di Libanon, semuanya agar duduk terlebih dahulu, tidak ada yang beranjak daripada tempatnya. Memegang satu lembaga di Libanon yang namanya kalau di kita Pondok Pesantren Al-Faruq An-Namudajiyah. Kurang lebih santri beliau 1000 orang. 800 daripada 1000 tersebut beliau gratiskan. Makannya, minumnya, kitabnya, pakaiannya digratiskan, tinggal ngaji saja. Yang menjadi kabar gembira untuk kita sebetulnya bukan itu. Sebagaimana kita tahu beliau sangat cinta terhadap Indonesia dan sudah memutuskan untuk mengkhidmahkan diri beliau untuk Indonesia. Alhamdulillah menjadi kabar gembira untuk kita semua. Beliau alhamdulillah mengambil satu keputusan membangun pondok pesantren di Indonesia. Semoga Allah Ta'ala mudahkan, amin. Semoga Allah Ta'ala lancarkan, amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, untuk langkah pertama daripada perjuangan beliau, beliau telah membeli sebidang tanah kurang lebih 1200 meter persegi, dan di dalamnya dibangun pondok pesantren Ad-Duhaibi Al-Jailani. Pembangunan berjalan lancar alhamdulillah. Pembangunan unit pertama rampung beres, unit kedua rampung dan beres alhamdulillah. Insyaallah dalam waktu dekat unit ketiga akan dibangun.
santri pun, santriah pun mulai berdatangan. Tapi untuk sementara ini beliau hanya mampu bisa menampung santriah terlebih dahulu, dikarenakan beliau masih sibuk berkeliling safari dakwah dan beliau hanya menerima santriah saja. Beliau mengumumkan di tempat ini untuk orang Lampung dan sekitarnya, kalau mau belajar, kalau mau mondok pesantren, terlebih terkhusus usia 10 sampai 20 tahun, khusus pondok pesantren tahfidz, silahkan bisa dikirim putri kita ke pondok pesantren Ad-Duhaibi Al-Jailani yang berada di Banten. Shallu ala Nabi Muhammad. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hujannya menjadi hujan berkah. Amin. Insyaallah hujannya menjadi hujan obat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Amin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau di kesempatan ini membuka pintu dengan lebar, membuka gerbang dengan lebar bagi siapapun yang ingin masuk ke dalam barisan beliau, yang ingin ikut mewujudkan pondok pesantren Ad-Duhaibi Al-Jailani. Beliau mempersilahkan kepada siapapun di tempat ini yang ingin ikut andil mewujudkan pondok pesantren Ad-Duhaibi Al-Jailani. Nanti di akhir, sebagai tanda terima kasih beliau, sebagai tanda syukur beliau, kalau ada yang mau, beliau akan menghadiahkan sorban kepada orang tersebut, dikalungkan langsung dan didoakan khusus langsung oleh beliau. Nanti yang mau ikut bisa menyusul ke tempat istirahat beliau ketika beliau beristirahat di tempat tersebut. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kelak yaumul qiyamah ahli surga akan dipanggil oleh Allah bersama imam-imam mereka. Besar harapan kelak yaumul qiyamah kita dimasukkan ke dalam golongan, ke dalam gerbong Syekh Abdul Qadir masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Nanti bisa menyusul ke rumah Ustadz Erwin bagi yang mau daripada ikut andil mewujudkan pondok pesantren Ad-Duhaibi Al-Jailani. Ba'den ila makanil istirahat. Oke. Beliau membuka kesempatan sekarang katanya, tapi 2 menit saja, tidak lama-lama. 2 menit saja beliau membuka kesempatan bagi siapa yang mau ikut andil mewujudkan pondok pesantren Ad-Duhaibi Al-Jailani. Dan nanti bagi yang mau ikut mewujudkan pondok pesantren Ad-Duhaibi Al-Jailani, beliau akan memberikan hadiah sorban kepada orang tersebut sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih kepada orang tersebut. Sorbannya dikalungkan langsung ke orang tersebut dan dipegang dadanya, didoakan langsung oleh beliau. Uangnya boleh cash